अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे वोट अधिकार के हवाले से जो यात्रा का आगाज़ किया गया है, जिस तरह से बिहार में, इस हवाले से बात करेंगे। फिर दूसरी जानिब दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन जारी व सारी है, लेकिन इसकी रुदात क्या है, कार्रवाइयाँ किस तरह की चल रही हैं और किस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं, और इस दरमियान SIR के हवाले से हुकूमत की जवाबदेही क्या है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है, इसमें क्या तब्दीली रोनुमा हो चुकी है, रोनुमा होने वाली है, क्या कुछ मामला है। एक जानिब अमेरिका से बड़ी खुरबतें हो गई थी, अब उसका क्या हाल है। और इसके साथ साथ जो हमारा दुश्मन मुल्क है, एक्चुअल अगर देखें तो बिल्कुल बहुत सारे मामलात में हमारी मुखालिफत है और सरहदी तनाज़ा है, मेरी मुराद है चीन से। लेकिन चीन के हवाले से क्या हमारी खारजा पॉलिसी तब्दील हुई है, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि चीन के वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं और दूसरी जानिब हमारे वज़ीर ख़ारजा रशिया के दौरे पर, वो आज से 3 रोज़ा दौरा उनका शुरू होने जा रहा है। यानी चीन के वज़ीर ख़ारजा हिंद में, हिंद के वज़ीर ख़ारजा मॉस्को में। और मॉस्को तो खैर रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन दरमियान में कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था आप भी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन क्या रूस से भी हम कुछ नया टाई अप करने जा रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। चाइना के हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ गाज़ा का जो क़त्ल-ए-आम है जारी वो सारी है, लेकिन इस दरमियान जंग बंदी के हवाले से कुछ मुस्बत पेश रफ्तें नज़र आ रही हैं। हमास की जानिब से कहा गया है कि 60 दिनों के आर्जी जंग बंदी के हवाले से हमने एक फ़ैसला किया है, लेकिन अब जहाँ तक इज़राइल का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन गाज़ा में क़त्ल-ए-आम जारी है। पिछले यानी सिर्फ अगर आज की बात करें तो तकरीबन 30 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं गाज़ा में, और इसके साथ साथ भूखमरी के नतीजे में भी अमवात का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ यूक्रेन जंग के हवाले से, यानी ज़ेलेंस्की की जो यूक्रेन के सदर हैं और अमेरिकी सदर की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या नताइज सामने आ रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो यूक्रेन की जंग को रुका कर रहेंगे, और उन्होंने ये भी बात कही है कि रूबरू यानी एक साथ सदर रूस व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की दोनों को जो है एक साथ आमने सामने भी लेकर आएंगे। तो बहरहाल क्या यूक्रेन का मामला भी समझौते की तरफ और जंगबंदी की तरफ बढ़ रहा है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मौसम के हवाले से जो मुल्क में हालात बने हुए हैं उसका जायज़ा लेंगे, और उसके बाद फिर हम ज़रूर वोट अधिकार यात्रा के हवाले से जो बिहार में सरगर्मी चल रही है, यात्रा चल रही है, उसका रुख करेंगे। और तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा है और राहुल गांधी ने क्या कहा, और इसके साथ साथ बीजेपी का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो क्या है, उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, मैं चाहूँगा कि मौसम जो बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि बिलखुसूस अगरचे साउथ में वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन नॉर्थ में और जम्मू कश्मीर में और हिमालयाई रीजन में मौसम अब भी शदीद है, और महकमे मौसमियात के मुख्तलिफ अलर्ट्स जारी किए गए हैं। कहीं रेड अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है, कहीं क्लाउड बस्ट होने के अंदेशे हैं, कहीं जो है सैलाबी सूरत हाल के अंदेशे हैं। और अगर हम देखें न सिर्फ सरहद के इस पार बल्कि सरहद के उस पार भी बड़ी यानी कि हौलनाक सूरत हाल बनी हुई है सैलाब के नतीजे में, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में। और अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो 650 से ज़ायद जो है हलाकतें हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद लापता बताए जा रहे हैं। जी भाई साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन बर्र सग़ीर इस वक्त जो नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं जिसको, तो उसमें काफ़ी जो है बड़ी हद तक, और इसमें देखिए एक तरफ पहाड़ी रीजन है जो सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, जी। और वहीं साथ में मैदानी रीजन भी है।
عام طور زمین کے جو خطے ہوتے ہیں وہ آپ ان کو کئی قصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن عام طور پر جو جغرافیائی تقسیم ہوتی ہے وہ ہلی ریجن یا میدانی ریجن یعنی مسطح علاقے جو ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہلی ریجن میں سب سے زیادہ جو متاثر ہے ہندوستان کے اندر اتراکھنڈ ہے. اتراکھنڈ ہے، جموں کشمیر ہے، ہماچل ہے، ہریانہ کا کچھ علاقہ ہے، راجستھان کے وہ علاقے ہیں جو میدانی علاقے ہیں. یہ میدانی علاقوں میں راجستھان جیسے جودھ پور وغیرہ کا علاقہ ہے. اب دیکھیے بامبے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے، بدترین خبر ہے، اس میں بھی دو قسم کے ہیں. بامبے میں بھی ایک طرف پہاڑی سلسلہ جو کھنڈالا سے جو ٹکرا کر ہوتا ہے وہ ایروژن کی وجہ سے بارش کی بدترین تباہی ہے، اور پورا جو ہے ٹریفک نظام، ایئر ٹریفک، ریل ٹریفک اور روڈ ٹریفک، یہ پوری طریقے سے معطل ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ بدترین صورتحال یہ آج کی بات نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ابھی بمبئی بات ہو رہی تھی میری کچھ دیر پہلے کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے وہ تو ہم یوز ٹو ہے بھائی، ہم تو بامبے میں بارش ہوتی تو ہم کو یقین ہوتا ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے سب چیزیں جو ہے مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں. لیکن یہ بار بار کیوں اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے؟ لیکن اس مرتبہ دیکھیے گزشتہ 15 دن سے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، اور ان واقعات میں بے شمار لوگ، اور آپ دیکھیے میدانی علاقہ جو علاقہ ہے وہ ہے پریاگ راج کا علاقہ ہے جو الہ آباد کا ہے، جہاں 3 سنگم ہے، وہ میدانی علاقہ ہے. وہاں بھی سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں مکانات جو ہے وہ زیر آب آ گئے ہیں، اور کئی علاقے ہیں. رہی بات پاکستان کی، پاکستان کا وہ علاقہ زیادہ متاثر ہوا جو سوات وادی کی طرف جو خیبر پختون علاقے کا ہے، وہ بھی پہاڑی علاقے میں ہوا ہے. تو یہ پہاڑی علاقوں میں دراصل جو ڈرین سسٹم نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے پاس اتراکھنڈ میں گنگوتری کے پاس یہ اتر کاشی کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہے. اب آپ دیکھیے آپ تو ندی نالے ہوتے ہیں، اور ندی کے پانی کو مقدس کہہ کر ہم تو ٹھیک ہے اپنا تقدس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے. لیکن تقدس کے نام پر جو ہے لوگوں کو بھیڑ جما کر کر جو ہے جس طریقے سے جو ہے آبادیاں بسا کر، ہوٹلیں بسا کر، جس طریقے سے دیکھیے دھراڑی کا جو گاؤں ہے وہ پورا سفید ہستی سے مٹ گیا وہ. جی ہاں، اس لیے کہ اس میں ڈرین سسٹم نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ساؤتھ میں بھی اسی شدت کی بارش ہو رہی، اسی شدت کے کلاؤڈ بسٹ. اب آپ دیکھیے بہت کم سنتے ہیں ہم کلاؤڈ بسٹ، کبھی کبھار کئی سالوں میں ایک بار سنتے ہیں ہم کلاؤڈ برسٹ. لیکن اس مرتبہ گزشتہ 15 دن کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہر دوسرے دن، ہر آلٹرنیٹ ڈے ہم کو سننا پڑ رہا ہے کہ کلاؤڈ بسٹ ہوگا، کلاؤڈ بسٹ ہوگا، کلاؤڈ بسٹ ہوگا. کلاؤڈ بسٹ کے معنی کوئی دھماکہ ہوتا نہیں، کوئی غبارہ پھوٹتا نہیں، لیکن بادل جس شدت کے ساتھ ایک مرکوز علاقے میں جب برس پڑتے ہیں تو اس کو کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں. کیونکہ وہ جو شدت ہوتی ہے وہ زمین برداشت نہیں کر سکتی. پانی کی جو طاقت ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی زمین طاقتور ہوتی ہے یا پانی طاقتور ہوتی ہے، لیکن یہ بات پوری طریقے سے ثابت ہے کہ پانی طاقتور ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ وزن ڈھونے والا کئی ہزار ٹن کے جو ہے جہاز زمین پر نہیں چلتے، پانی میں چلتے ہیں. تو اس سے یعنی پانی اتنا طاقت رکھتا. تو پانی کی جو صورتحال ہے اس میں ہمارے جو سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، اب آپ دیکھیے حیدرآباد بلکہ تلنگانہ، شمالی کرناٹکا بے شمار اموات ہوئی ہیں، حادثات کی وجہ سے ہوئی ہیں. جی خیر وہاں تو سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہیں، سیلاب کی ضرورت سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. خیر وہ تعداد کتنی ہے کیا نہیں ہے جو سرکار وہ کرتی ہے. البتہ پڑوسی ملک سے جو آئی ہے کہ اس میں تو خیر تعداد آپ نے بتائی ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے. اب یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، ارے بھائی ہم کیا کریں گے، بس اوپر سے آئی ہے، آسمانی بلا ہے، آسمانی چیزیں ہیں. دیکھیے یقیناً قدرت کی طرف سے زلزلے بھی آتے ہیں، قدرت کی طرف سے سیلاب بھی آتا ہے، قدرت کی طرف سے قحط بھی ہوتا ہے، طوفان بھی آتا ہے. لیکن قدرت نے انسان کو ایک دماغ دیا ہے جو اس تباہی کو کم کر سکتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، یہ جو ہمارے ریجن ہے چاہے ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، ہلی ریجن، وہاں دیکھیے جب بھی ہم یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑے ہمارے ماہر کے جو ماحولیات کے ماہرین سامنے آ جاتے ہیں، وہ کچھ مضامین لکھ دیتے ہیں، ہم مضامین پڑھ لیتے ہیں، کہا کہ بھائی پھر اس پہ ایک بحث ہوتی ہے. لیکن ہماری جو قیادتیں ہیں جس کو ہم سرکار پہ بٹھاتے ہیں یعنی حکومت کرنے بٹھاتے ہیں، وہ کچھ دیر تک کچھ سیمینار وغیرہ میں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات گئی رات گئی بات گئی ختم. یعنی کچھ دن تک، 2-3 دن تک کچھ معاملے تازہ رہتے ہیں، 1 ہفتے تک تازہ رہتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک طرف پہاڑی ریجن میں آبادیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، پہاڑی ریجن میں سیاحت. اب آپ دیکھیے سوات کی وادی کا ایک 15 دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اچانک ندی کے آنے سے جو تفریح کرنے والا خاندان ہے، یعنی آپ
टूरिज्म को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन टूरिस्टों की सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं होता आपका। जी वही तो वाक़या ना, बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ। तो जो वीडियो ली गई उसकी लोग वीडियो ले रहे हैं, लेकिन कोई आके उसको हेलीकॉप्टर से या किसी किश्ती के ज़रिए उसको बचाने वाले नहीं थे। यहाँ भी वैसे वाक़े हुए थे। हरियाणा की एक नदी में हमारा, मुझे याद है जी बेशुमार जो पिकनिक करने वाले स्टूडेंट्स बच्चे थे, जी हाँ। सैकड़ों बह गए इस तरीके से। हम देखते रह गए, अरे ये क्या हो गया। तो ये सिचुएशन, एक जवाबदार सरकार किसको जवाबदार होगी आप बताइए। इतने वाक़यात हुए हर रियासतों में, मैंने देखा कि अभी तक 7 रियासतों का मैं जो है तस्करा कर रहा हूँ। आप बताइए किसी रियासत की तरफ से कोई जवाबदेही हुई है? चलो ठीक है भाई, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फलां इनको 2 लाख रुपए, इनको या कहीं 5 लाख रुपए, इनको ये लाख रुपए ये दे दो, चलो अपने जो है नजात हो जाती। जी देखिए कोई मोल नहीं होता इस चीज़ों का। जो तबाही होती है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो घर तबाह होते हैं, जो घर गिर जाते हैं, जी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह जाती। तो ये जो सेंसिटिविटी जो होती है, यानी हसासियत जो होती है, वो हमारी जमहूरियत हसासियत से महरूम हो चुकी है। और यही वजह है कि इन वाक़यात के ऊपर हम क्या करेंगे भाई, ऊपर से आया है बादल, ऊपर से करें, हम क्या करेंगे बादल ऊपर से। अरे आपके पास तो बहुत कुछ था। अब आप देखिए IMD की जो प्रोडिक्शंस होती हैं, जी हाँ। उसको बराबर तरीके से आप प्रोटोकॉल नहीं कर, यानी लोगों में नहीं फैलाते उसको। यह है तो नहीं, कुछ ना कुछ बहाने लगाते कि सेटेलाइट से कनेक्टिविटी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन। अब आप देखिए हैदराबाद के अंदर हो या बेंगलुरु के अंदर हो, जी प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं, घंटों घंटों के प्रिकॉशन। अब तो घंटों से आ गया। जी हाँ। मैं सुबह दोपहर में एक मीटिंग में था, जी हाँ। एक आया कि नहीं 5 बजे से फिर बारिश होने वाली है। ये इतनी यानी एक्यूरेसी भी जो है हो रही नहीं, ये ज़रूरी है। ये आपको कोई, देखिए कोई आपकी साइंस आपको बताती है और आप उसमें माहिर। कुदरत ने दी हमको साइंस की। कोई ये लोग कोई वो नहीं है कि जैसा कि फोर्टेलर होते हैं ना, सूरत देख के बताने वाले, करने वाले, ऐसा नहीं है। ये लोग साइंस के ज़रिए मालूम करते हैं। जो सैटेलाइट हमारे क्यों हैं, हमारे सैटेलाइट के ऊपर कितना पैसा जाता है, हमारा सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं, वो आपको बताने के लिए कि भाई मौसम की सूरत हाल हो या दीगर कम्युनिकेशन की सूरत हाल हो, इस चीज़ों की तो हम जवाबदेही से आ रही, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कोई मसला नहीं है। सरहदें अलग होने से हमारे मसाइल अलग नहीं होते। हमारे मसाइल भी एक जैसे हैं, हुकूमतें भी एक जैसी हो गई, और आवाम को होने वाले मसाइल भी एक जैसे हैं। यकीन ना यानी आसमान बदला है, ना आबो हवा बदली है, ना नदी नाले बदले हैं, सारे के सारे जो है एक ही जैसे हैं। लेकिन जहाँ तक निज़ाम को दुरुस्त होना है, वो निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सक रहा है। अब किश्तवाड़ में ख़ुद वज़ीर आला का अभी का जो बयान है, उन्होंने कहा, बड़े अफसोस के साथ, गम के साथ इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, जितने लोगों की डेथ्स हुई हैं वो तकरीबन 64 के करीब हो गई हैं अब तक डिक्लेयर। 70 लोग जो है लापता हैं। उनके हवाले से वज़ीर आला का ये बयान है कि उम्मीद नहीं है कोई, मतलब अब नामुमकिन बन चुका है कि हम उनको तलाश कर सकें, क्योंकि इतना शदीद नुकसान हुआ है, इतना यानी कोई अंदाज़ा नहीं है। जबकि सारी फोर्सेस सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको अब ढूंढ निकालना, जिंदा बाजियाब करना, उन्होंने कहा जिंदा उन्हें निकालना नामुमकिन हो चुका है। अब हम जो लाशें हैं वही पूरी कोशिश है कि वो कम से कम लोगों तक जो है मिल जाए, रिश्तेदारों को, ताकि जो है वो। अच्छा माई साहब, यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी जहदकार हैं, तो यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आई। एक तो सरहद पार की बात करें तो वो स्वात वैली वगैरह, वहाँ पर टूरिज़म के नाम पर ऐसे ऐसे पुरख़तर मकामात जहाँ पर लोगों का एक साथ जमा होकर ठहरना वही ख़तरनाक है। वहाँ पर सड़कें बना दी गई, वहाँ पर होटल्स बना दिए गए और आबादियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि पहले भी क्लाउड बर्स्ट हुआ करते थे, पहले भी सैलाब आया करते थे, लेकिन वो कहाँ आते, कब आते, चले जाते, इसमें उतने जो नुकसानात नहीं होते। लेकिन चूंकि आज हम पुरखतर वो मकामात जहाँ पर हमको ठहरना नहीं चाहिए, वहाँ पर हमने आबादियाँ बना दी। अब कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि अब हर चंद दिनों में देखा जा रहा है कि यात्राएं जो हुआ करती थी पहले बिल्कुल मखसूस अंदाज में, लेकिन अब उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। और पुरखतर और इंतहाई खौफनाक मौसम के दरमियान वहाँ पर अगर लोग जाएंगे, अब जैसे यहाँ मच्छिल यात्रा थी, ये जो किश्तवाड़ का मामला है भाई साहब, मकामी लोग तो छोड़ें, आप मच्छिल यात्रा बिल्कुल खौफनाक माहौल में जो है अंजाम दी जा रही थी और उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। दीगर यात्राएं भी ऐसी, अभी एक यात्रा को मनसूख किया गया। तो ये वजूहात बन रही हैं कि ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। तो इस पर कब तवज्जो दी जाएगी भाई साहब, ये क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये हर चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन जी आउट ऑफ यानी कंटेंट्स किया जा रहा है। जी जी, यानी ठीक है, इस्तेहसाल करना चाहिए। मेरे एक साथी जो है उनके अफराद ख़ानदान के साथ अमरनाथ यात्रा पे गए थे, तो वो अपना तजुर्बा बता रहे थे।
ٹھیک ہے بھائی، ہم آئس کا شیو لنگ دیکھ کر آئے سب ٹھیک ہے، اپنی بات صحیح ہے. ہم جو ہے ہمارے شیو مندر میں بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مزاج بنا دیا گیا، بلکہ ٹورسٹ جو کمپنیاں ہیں ہاں ٹریولز وغیرہ کی، انہوں نے ایسا پروموٹ کر دیا، پھر سرکار کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ شوق پیدا ہو گیا چلو جائیں گے. تو یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اتنی مشکل ہوئی، ایک تو سانس نہیں چل رہی تھی اور ان کی جو حالت تھی، جی تو خیر وہ اپنے مسائل کہا کہ بس ہم کو روح کی تسکین ملنا، اسی جذبے کے ساتھ ہم گئے. لیکن جو مصیبتیں ہم کو سہی گئیں، واپسی آنے کے بعد کافی کچھ بیان کیے انہوں نے، لیکن یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے بولا بھائی آپ اتنے سمجھدار ہو کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی کیوں تو نہیں ہم ٹریپ میں آ گئے اس کے اندر. مطلب ٹریپ کس کا؟ وہ ٹریول ایجنسی کا، فلاں کا، اس کا، پھر خاندان کے لوگوں کا. ارے دیکھو وہاں جا کے ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جوانی کے اس میں کرنا چاہیے. باقی اب آپ اپنے بزرگ والدین کو لے کر جائیں گے، ارے ان کی خواہش ہے بھائی، ان کو وہ ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا، یہ چیزوں کو ہم کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ جوان ہیں، ہیلدی ہیں، آپ ضرور جائیے جتنا جو ہے، کیونکہ اتنی بلند پہاڑی ہے، اتنا وہ ہے. وہ بتا رہے تھے کہ وہ کشمیری خچر والے نہ ہوتے تو شاید میں بچ بھی نہیں پاتا یہ صورت توتے گرنے سے. تو نہیں بتا رہا ہوں کہ گرے، وہ بتائے، خیر عرصے کی بات ہے، ابھی تو خیر نئی بات نہیں ہے. خیر وہ اب وہ بھی شاید ہماری عمر کے ہو چکے وہ بھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے برابر جائیے، دھرم ہو، دین ہو، آپ کا آستھا ہوتی ہے، آپ کا یعنی فیتھ ہوتا ہے، آپ کا بھروسہ ہوتا ہے، ضرور جائیے. لیکن سرکار ایک کس حد تک، آپ دیکھیے دھرالی ولیج میں جو ہے جی ہاں وہ گنگوتری سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے. جی ہاں کیونکہ گنگوتری علاقے میں پورا تر پانی ہے، وہاں تو کوئی اسٹرکچر بن نہیں سکتا. تو آپ نے گاؤں کا جو ہے سہارا لیا. گاؤں میں بڑے بڑے ہوٹل بنائے گئے، چولٹری بنائی گئی، دھرم شالے بنائے گئے. ٹھیک ہے لوگوں کے لیے جو خیراتی لوگ ہیں، چلو اچھی بات ہے. پھر بڑا بازار بنایا گیا، پھر آبادیاں بھی ہو گئیں، اور سرکار کی وہاں ٹورزم، انڈورمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب ڈپارٹمنٹ کی ایجنسیاں بن گئیں. بلکہ خیر فوجی کیمپ تو خیر رہنا بھی ضروری تھا، لیکن سارا کا سارا بھاگ گیا نا. جی ہاں چونکہ آپ نے یہ چیزیں بنا دی. تو یہ جو آپ جیسا کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے، چاہے کٹوا کا واقعہ ہو یا کشتواڑ کا واقعہ ہو، جی ہاں یہ بھی یہی صورتحال ہے. امر ناجات تو خیر بڑے منظم کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ بھی بڑے پرخطر ہے بھائی صاحب. نہیں نہیں بہت نہیں بتا رہا ہوں میں تجربہ. اب تو خیر کیسا ہوا نہیں خطرات معلوم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کا جو ہے لوگوں کو جو ہے اجازت دی جا رہی ہے. ہاں، تو یہ جو معاملہ ہے، یہ تو ایج لمٹ کر دینا اس کے لیے. جب آپ پہاڑی پہ جاتے ہیں تو یہ جس سے پرخطر جو وادیاں ہیں، پرخطر واسطے ہیں، تو اس کے لیے آپ ماحولیات سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کئی مقامات پر پلاسٹک کا استعمال ہو رہا، یہ بھی خطرہ ہے. تو آپ دیکھیے چہار دھام میں بھی یہی ہوا. ہمارے کو ساتھی بہت عرصہ وہ بھی انہوں نے قصہ سنایا کہ چہار دھام میں ہم جو گئے تھے تو فلاں جو ہے کچھ عرصہ پہلے بھیانک سیلاب آیا تھا، پورا دلدل ہو گیا تھا بتا رہے تھے. جی دلدل ہو گیا اور ایسی مشکل سے بچ کر آئے ہم. حیدرآباد کے لوگ تھے. تو یہ دیکھیے یہ تجربات اچھا نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے دھرم اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلی جو سب سے اہمیت جو ہے وہ انسانی زندگی کی سلامتی ہے. یقین انسانی زندگی کی سلامتی. نیچر نے آپ کو جیسا رکھا ہے اس طریقے سے رہیے نا بھائی. آپ کے لیے میدان بنا کے رکھے، پہاڑیوں میں جو ہے آپ وادیوں میں جا کر جو ہے بستیاں بسا رہے ہیں، خوفناک قسم کی نئی جو ہے دریافتیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے راستے یہ دیکھیے یہ سرکاروں پر بھی منحصر ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا میں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی حکومتیں، چاہے برصغیر کی جتنے بھی حکومتیں بن رہی ہیں جس میں ملکوں میں، یہ جواب دہی سے آ رہی ہیں. یہ کسی کو جواب دینا نہیں چاہتے. نام نہاد کے ووٹ لیتے ہیں، چاہے یہاں ووٹ کی چوری ہو یا وہاں ووٹ کی چوری ہو. اس طریقے سے اپنی جو ہے یعنی بالکل دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہے. لیکن عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح، جیسا ہمارے ساتھی پینلسٹ اکثر کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے، بالکل کیڑے مکوڑے جیسا آپ سلوک کرتے ہیں. مر گیا چلو ٹھیک ہے، اس کو 5 لاکھ روپے دے دو، کبھی اس کو 10 لاکھ دے دو، فلاں. اس جانب توجہ کی یقیناً ضرورت ہے. بڑا سنگین معاملہ ہے. جس طرح کا موسم بھی بنا ہوا ہے اور ماحولیات کے تحفظات کی بہت اشد ضرورت ہے. اب ناظرین ہم بات کریں گے سیاسی اعتبار سے. جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک جانب مانسون سیشن چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب وہیں ووٹ ادھیکار یاترا بہار میں چل رہی ہے، اور بی جے پی مکمل طور پر یعنی جو کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کانگریس کی جانب سے اس کو مسترد کر رہی ہے. میں چاہوں گا پینل سے کہ تیجسوی یادو جو یاترا میں شریک تھے، اور پھر راہل گاندھی نے کیا کہا، اس کے بعد پھر بی جے پی کی جانب سے کس طرح سے رد کیا جا رہا ہے. گورو بھاٹیا جو بی جے پی کی ترجمان ہے،
انہوں نے بھی یہ کانگریس کی یا پھر اپوزیشن کی انڈیا اتحاد کی جانب سے جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے مسترد کیا وہ بھی آپ سماعت کریں. دو آدمی طے کرے گا گجراتی کہ کون بہار میں ووٹ دے گا کون نہیں دے گا, یہ کون طے کرے گا؟ یہ گجراتی طے کریں گے. تو یہ آئیں گے چناؤ میں, آئیں گے بار بار آئیں گے. ان کو دیش غریبی بے روزگاری مہنگائی سے لینا دینا نہیں, ان کو پورا سسٹم کو ہائی جیک کرنا ہے. یہ لوگ لوکتنتر کو ختم کر کے راج تنتر کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایک بار بھی جا کے بھائیوں جات پات بھول کر کے آئیے اپنے لوکتنتر کو بچانے کا کام کرے, اپنے سنویدھان کو بچانے کا کام کرے. یہ بہار کے پرتھم مکھیہ منتری بابو کرشن جی کی دھرتی ہے. آج یہیں سے آپ لوگ بگل ٹھوکیے کہ ستا کو اکھاڑ پھینکیں گے اور ایک نیا راج پاٹ لائیں گے جہاں لوکتنتر سنویدھان سب سے اوپر ہوگا, جہاں بھید بھاؤ نہیں ہوگا. مل کر کے ہم لوگ ساتھ چلیں گے اور ایک نیا بہار بنانے کا کام کریں گے. تو روا لوگ سہمت بنا اپنے ہاتھوں تو اٹھا کے بتاوا سنگے سنگے نعرہ لگائی با کیا لگانا ہے نعرہ. ہم بولیں گے ووٹ چور, اپنی لوگ کے کہیں گے با گدی چھوڑ. ووٹ چور, ووٹ چور, ووٹ چور. جے ہند, جے بہار. بہت بہت دھنیواد. پھر ہم آپ کے بیچ آئیے اور راہل گاندھی جی کو ہم دل سے دھنیواد دینا چاہیے. ایک بار راہل گاندھی جی کے لیے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے تالی مار کر کے سوالات کیجیے. یہ سنویدھان بچانے کے لیے آپ کے ادھیکار, آپ کے اسٹیٹ کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس لیے ہم نمنترن دیتے ہیں کہ راہل جی آئیے اور اپنی بات کو جو ہے بربھیٹیا اور شیخپورہ کے نواسیوں کو آج جو ہے جاگرک کرنے کا کام کیجیے. موڈ کیسا ہے آپ کا؟ بہار کے یووا ووٹ چوری ہونے دیں گے؟ ووٹ چوری ہونے دیں گے بہار کے یووا؟ نہیں, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ ہم سب کا ادھیکار ہے اور غریبوں کے پاس آج کے ہندوستان میں صرف ووٹ بچا ہوا ہے. اور اگر آپ کا ووٹ چلا جائے گا اس کے بعد ریشن کارڈ, اس کے بعد زمین, سارا کا سارا جو آپ کا ہے وہ چلا جائے گا. بھائی اور بہنوں, کچھ سالوں سے الیکشن کمیشن اور بی جے پی مل کر چناؤ چوری کر رہے ہیں. مہاراشٹر کا چناؤ, ہریانہ کا چناؤ, مدھیہ پردیش کا چناؤ, یہ سارے کے سارے انہوں نے چناؤ چوری کیے ہیں. مہاراشٹر میں لوک سبھا میں ہم جیتتے ہیں, 4 مہینے بعد ودھان سبھا میں بی جے پی جیتتی ہے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا میں 1 کروڑ نئے ووٹر آئے. جنہوں نے لوک سبھا میں ووٹ نہیں کیا, ودھان سبھا میں ووٹ کیا. جب ہم نے چناؤ آیوگ سے پوچھا یہ کون ہے, ہمیں جواب نہیں دیتے. ہم نے ان سے کہا ووٹر لسٹ دکھائیے, جواب نہیں دیتے. ہم نے ان سے کہا ویڈیوگرافی دکھائیے, جواب نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن ووٹ چوری کروا رہا ہے. کرناٹک میں بنگلور سینٹرل سیٹ میں ہم نے تھوڑی گہرائی میں دیکھا, ایک اسمبلی میں 1 لاکھ ووٹر, فرضی ووٹر ملے. بی جے پی چناؤ ہار رہی تھی, لوک سبھا کا چناؤ ہار رہی تھی, 1 لاکھ فرضی ووٹر ملے اور وہ چناؤ 30,000 ووٹ سے جیتے. یہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا. چنائی آیوگ جواب نہیں دیتا, الٹا کہتے ہیں مجھ سے ایفیڈیوٹ مانگتے ہیں. ایفیڈیوٹ مجھ سے مت مانگو, آپ کا ڈیٹا ہے, جنتا آپ سے ایفیڈیوٹ مانگنے آئے گی. بہار کی جنتا ووٹ چوری نہیں ہونے دے گی.
भाई और बहनों, विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, और तेजस्वी जी आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी, और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। भाई और बहनों, आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं। जैसा पिछले कुछ दिनों से हम सब ने देखा है, एक तरफ संविधान की, सत्य की और भारत की जनता की सच्चाई की ताकत है, और दूसरी तरफ एक अराजकता का विध्वंस करने वाला राहुल गांधी का मॉडल, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना, जब आरोप का प्रमाण मांगा जाए तो भाग जाना, हलफनामा मांगा जाए तो शपथ पत्र पे नहीं दूंगा लेकिन झूठ पूरा बोलूंगा, हर जगह अराजकता फैलाता हूं, तभी तो राहुल कहलाता हूं। और जो तथ्य सामने आए, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है कि संविधान का पालन करते हुए जो आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम खराब है, वीवीपैट से मिलान ठीक नहीं होता है, तो आखिर सबसे पहले तो एक सवाल उठता है, कृपया करके राहुल गांधी जी, ये प्रेस वार्ता खासकर आपके लिए है, और तेजस्वी यादव जिनके पास 2 एपिक कार्ड नंबर मिले थे उनके लिए है, अगर दमखम हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो मैं जानना चाहता हूं कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी आप वक्तव्य देते हैं, यह रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। 3 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा 70 लाख वोट बढ़े हैं महाराष्ट्र में, लेकिन 9 जुलाई 2025 बिहार में कहते हैं कि 1 करोड़। पहले तो यह बताइए कि ये कहना क्या चाहते हैं आप। दूसरा, चुनाव आयोग कहता है आप हमसे आइए बातचीत करिए, कहते हैं नहीं, हमें नहीं करनी, हम तो सड़क पे बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, हलफनामा मांगा जाता है तो मना कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कल ऐसी एक याचिका आई जिसमें कहा गया, और मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन चैलेंजिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस ओवर एलिजेड बोगस वोटिंग। यह कल का आदेश है। एक याचिकाकर्ता गया, उसने कहा महाराष्ट्र में बोगस वोटिंग हो रही है, और एक आरोप यह लगाया 75 लाख बोगस वोटर्स 6 बजे की जो एक समय सीमा थी उसके बाद वोट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि इस याचिका में दम नहीं है और उसको निरस्त किया। तो राजेंद्र, अभी आपने सुना जिस तरह से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने जो यात्रा में जो कुछ कहा, जो सवालात वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में बीजेपी की जानिब से क्या कहा गया है, बहरहाल हम उस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रूर माजिद साहब से जानेंगे कि किस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं, या फिर अराजकता पैदा की जा रही है, अफरा तफरी पैदा की जा रही है, सड़क पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जवाब कुछ भी नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। भाई साहब, जिस तरह से एक जानिब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वोट चोरी का, दूसरी जानिब ये इल्ज़ाम लग रहा है पलट कर कि आप तो अराजकता पैदा कर रहे हैं, अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, कियोस पैदा कर रहे हैं।
जी देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज़ को जितनी जमातें हैं अपोजिशन की, उनको इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा जी। अगर इलेक्शन कमीशन SIR नहीं लाता तो बिहार में महागठबंधन का जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो नहीं जाता, बल्कि मोदी साहब और उनके जो भी NDA की जो है वो उनको दबा दे सकता था। एक और बात भी है जी। इंडिया ब्लॉक बना और वो तजुर्बा हम तो समझ रहे थे बिल्कुल नाकाम हो चुका था। आम आदमी पार्टी ने रास्ता अलग कर लिया, TMC ने अलग रास्ता कर लिया, और एक दो और छोटी जमातें जिसमें थी उन्होंने अपना अलग कर लिया कि भाई कांग्रेस सबको लेके नहीं चलती, ये इल्ज़ाम आमतौर पर, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ, और ये कहा है कि भाई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नाम से, यानी जी जी। दोस्ती के साथ मुकाबला बोल के, तो ये तमाशा। लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन ने उनको मुत्तहिद कर दिया। बता रहा हूँ, वोट चोरी का मामला कांग्रेस के लीडर ने कहा, वो सब उसके ऊपर आ गए, SIR के ऊपर एक हो गए। अब पूरे मिलकर वो वाइस प्रेसिडेंट का जो सिलेक्शन हुआ अपोजिशन की तरफ से, पूरे उन्होंने कहा कि नहीं अब वो सब भूल जाइए, अब हम एक हो गए। तो देखिए कितना हेल्पफुल है। अब ये ज्ञानेश्वर जी को जो है बनाया गया था कि मोदी साहब की तायीद करें, फना करें, ठीक है, मगर उनकी दोस्ती ऐसी दिखती कि वो मुझे एक बंदर की कहानी पढ़ाते थे बचपन में। खैर आजकल बच्चे कहानियाँ वो यूट्यूब में, फ़ोन पे, इस पे मोटू पतलू क्या क्या है वो देखते करते हैं। मुझे याद है कि एक जो है सैयाह की दोस्ती बड़ी बंदर के साथ थी, तो वो बंदर को हमेशा साथ रखते थे। तो एक जंगल जा रहे थे, जंगल जाते वक्त वो थक चुके थे, तो थक के बोले देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम अपने तरफ से रहो, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। तो इत्तेफाक की बात थी, वहाँ कुछ मक्खियाँ भुनभुना रही थी, तो वो बंदर को बड़ा गुस्सा आया, भाई उन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा आराम करने देना, मुझे कोई डिस्टर्ब होने नहीं देना। तो वो मक्खियों को मारने के लिए पत्थर मारने लगा। पत्थर तो मक्खी को उड़ा नहीं, और वो सैयद साहब की नाक फुट गई पूरी। नहीं बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस इस तरीके से, ये साहब गए बचाने के लिए, मोदी साहब को डिफेंड करने के लिए, बीजेपी को डिफेंड करने के लिए गए। जो 17 अक्टूबर को जो हुआ, इतवार के दिन 2 दिन हुआ है, तो वो ऐसी हो गई कि वो उल्टा नाक फुट गई उनकी, क्या कर सकते हैं। सेम हिसाब जो है हमारे इलेक्शन ज्ञानेश्वर साहब का है कि ज़्यादा भी दोस्ती बाज़ वक़्त जो कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा भी जो है बाज़ वक़्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ज़्यादा मीठा भी, ज़्यादा वफादारी भी। और यही हाल दिलीप धनखड़ साहब का भी हुआ है, बहुत ज़्यादा वफादारी दिखा रहे थे, यानी बिल्कुल। तो हालत जो हुई उनकी, जो अब लोग तलाश में हैं, खुद अपोजिशन तलाश में है। कपिल सिब्बल जो उनके बड़े दोस्त, और उनके चूँकि वो भी ख़ानदान, वो भी जो है बार के मेंबर, वो भी बार के मेंबर, फिर वो भी वो चेयरमैन, वो मेंबर राज्यसभा में जी। तो वो ऐलान करने लगे, भाई मुझे पता बताओ कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते रह जाओगे आप, नहीं ढूंढेंगे। तो ये हिसाब हो गया, ज्ञानेश्वर जी ने उल्टी यानी यू टर्न एकदम ऐसा चेंज हो गया। वो बजाय कुछ फ़ायदा पहुंचाने के वो लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। देखिए दर पे दर गलती। अब रही बात यात्रा की, आपने जिक्र किया जी। यात्रा के ज़रिए देखिए आपको कहीं कुछ दूसरा दिख रहा है, रूलिंग पार्टी का कुछ, नीतीश कुमार का, JDU का, चिराग पासवान का, फिर प्रशांत किशोर, वो भी खैर स्टेक होल्डर है, वो भी ऐसा नहीं, इनकार नहीं कर सकते उनको भी हम जी। ये फिर, और बीजेपी का। तो लोगों में एक किस्म की हो कि भाई हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे याद है 83 में जी। आंध्र प्रदेश जब मुत्तहिदा था, यही उन्वान पर तेलुगु सेल्फ रिस्पेक्ट, इंसान जो है कुछ भी हो जाए, रोटी सूखी खा लेगा, बेरोजगार रह जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब उसकी इज्जत पर आता है, इज्जत नफ्स पर जब आता है, वो बिफर जाता है। सब कुछ होगा भाई, आप मुझे मेरी इज्जत को गाली ना देना, मेरी नफ्स को गाली ना देना, ये सबसे बड़ा प्राइम है। तो अब ये गठबंधन जो है, ठीक है, SIR बोल के तो चल रहा, लेकिन अब जो अभी तक आप बता रहे थे क्लिप्स, खासकर तेजस्वी का बता रहे थे आप, राहुल गांधी का भी अपनी जगह है, वो तेजस्वी यादव ने क्या बिहारी जो सम्मान होता है,
بہاریت جو ہوتی ہے جی اس پر انہوں نے وہ کر دیا کہ بھائی آپ کے اوپر سوال ہے، یہ آپ کی عزت نفس پر سوال ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ پر سوال ہے، اب آپ فیصلہ کریں یہ کیسا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوئی. خیر کورٹ کے جو معاملات ہیں جیسا کہ 65 لاکھ کی جو ہے وہ آج کل جاری کی گئی نا، انہوں نے جو جاری بھی کی. تو اب خیر دیکھیے ابھی وقت ہے، شاید ابھی کچھ دن دیے ہیں نا، 25 تک شاید دیے کہ 1 ستمبر تک. ہاں سپٹمبر تک آپ داخل کر سکتے ہیں. خیر کتنے ہوں گے کیا ہوں گے وہ سوال الگ ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بلاک کو چاہیے، انڈیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ گیانیش کمار کی تہنیت پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہم متحد ہوئے، آپ کی وجہ سے ہمارے کو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے اس طریقے سے تو یہ صورت ہے. اب رہی بات بی جے پی کا جواب، جی میں دیکھ رہا تھا کہ سچائی ارجکتا بولتے ہیں نا، ارجکتا. ہاں مجھے ہندی بہت کم آتی ہے، اردو آتی ہے مجھے. تو افراتفری آپ نے معنی بھی نکال دیے، میری سہولت ہو گئی مجھے. کیوس کے معنی جو انگریزی میں آپ نے وہ بھی کہہ دیے، مجھے اور سہولت ہو گئی. تو دیکھیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ معاملہ ہے. چوری آپ کریں گے اور کہیں گے ارے تو ہے قصوروار ہے، تو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے یہ سچائی بتایا انہوں، سچائی نہیں ہے اس میں، جھوٹ ہے، یہ پھیلا رہے ہیں، افراتفری پھیلا رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن میں مادھو پور جو سینٹرل بنگلور پارلیمنٹ کے تحت ایک اسمبلی حلقہ جس میں 1,250,000 ووٹرس جو ہے فرضی پائے گئے، اس کا جو ہے اس کی کیا تردید ہوئی، کیا بتائیے تردید ہوئی اس کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں، روڈ پر نہیں وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے. کیا اس کی تردید کی انہوں نے؟ یہ کہا کہ آپ 7 دن کے اندر نہیں دیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ الزامات جھوٹے ہیں. واقعی اگر الزامات جھوٹے ہیں تو کیس کر دیجیے نا صاحب، آپ کے پاس دستوری پاور ہے، آپ جو ہے کوسی جوڈیشل اتھارٹی ہے، یعنی آپ کسی کو بھی آپ اندر کر، جیسا کہ گورنر کو اختیار ہوتا ہے کوسی جوڈیشل اتھارٹی ہے، انہوں بھی کلکٹر کو اختیار، مجسٹریٹ ہوتا ہے کلکٹر ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ، وہ عدالت بھی پیش، خود جو کمشنر پولیس ہوتے ہیں وہ بھی کوسی جوڈیشل پاور رکھتے ہیں لوگ. خیر بہت کم استعمال ہوتا ہے ان کا جوڈیشل پاور، لیکن وہ کسی کو سزا بھی دے سکتے ہیں وہ لوگ. یعنی اختیار بتا رہا ہوں کہ ان کو جوڈیشل کیوں بولتے ہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کیوں بولتے ہیں، ڈی ایم کیوں بولتے ہیں ان کو، کلکٹر کو ڈی ایم اس لیے بولتے ہیں کہ وہ مجسٹریٹ ہے، اس کے پاس اتنا پاور ہے تھا، وہ اپنی عدالت کنڈکٹ کر کے آپ سزا کا بھی جو ہے دے سکتا ہے. تو بھئی الیکشن کمیشن کو بھی یہی اختیار ہے، استعمال کیجئے نا صاحب. مجرم بول کے آپ جو ہے جاری کیجئے، سمن جاری کیجئے، بلائیے، نہیں آئے تو وارنٹ جاری کر سکتے ہیں آپ، کیجئے. نہیں، چونکہ آپ کے اندر کچھ جھول ہے، چونکہ یہ کوئی نیا ڈاکومنٹ لائے، ڈاکومنٹ آپ کا ہے، بولنے والا یہ ہے. تو اپنے ڈاکومنٹ کو، اپنے کاغذ کو آپ صحیح کر سکتے ہیں کیا، غلط کر سکتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس. دوسرا ڈیجیٹل فارم میں دینے کی بات، دوسرا جو ہے سی سی ٹی وی کے جو ہے فوٹیج دینے کی بات. اس میں کیا مذاق ہو رہا ہے بھائی؟ جب آپ کسی خواتین کی تصویر جو ہے ویڈیوگرافی پہ اتنے وہ ہے تو یہ لیتا ہی کیوں، آپ لیے کس مقصد سے؟ یہ بھی تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں نا. تو یہ پورے کا پورا آپ دیکھیے بالکل ایسے ہی مہاورہ ہے، ناچنا آگے انتھیڑا بی جے پی کا حساب جو دیکھ رہا تھا ابھی آپ نے بتایا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کنونس ہونا ہے، وہ کنونس عام آدمی کنونس، ٹھیک ہے ان کے جو بھگت ہیں وہ تو آپ کنونس کرو نہیں کرو وہ تو بالکل صداقت اس میں رہتے، ان کے ساتھ ہی رہتے. آپ کچھ بھی بولیے، انہوں بولیں گے یہ رات نہیں ہے یہ دن ہے، تو ہاں بالکل دن ہے کہیں گے. تو جو بولے دن کو دن، رات کو رات جو کہیں گے، وہ لوگ کیونکہ انہوں نے ایک بریڈ پیدا کر دی کچھ عرصے میں، اور اس حد تک اسٹرانگ بریڈ پیدا کر دی کہ ان کو چھوڑ کر ایک عام آدمی جس کو شعور ہے، جس کے پاس ضمیر ہے، جس کے پاس سینس ہے، کچھ سوچنے کا سینس ہے، آزادانہ طور پر سینس ہے. اب آپ دیکھیے جو مہم ووٹ چوری جو ویب سائٹ جو سائٹ نکالے، اس پر آپ جا کر دیکھیے، یعنی ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی مشین چل رہی نمبروں کی، دھڑا دھڑ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو اکثریت ہے ان چنٹوں کو چھوڑ کر وہ برابر اس کے اوپر کہیں لگے. کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے، برابر دے رہے ہیں جو لوگ ہیں، جو ان کی جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے یہ ہے اراجکتا اور سچائی نہیں ہے اس میں، جھوٹ کے بنیاد پر ہے. تو جھوٹ کی بنیاد ہوتی تو الیکشن کمیشن کہیں کہ ان کو گرفتار کر دیا ہوتا اور عدالت میں ان کو پیش کر کے کہا کہ ان کی
جو ممبرشپ ہے لوک سبھا، جیسا کہ اس سے پہلے کیس میں ڈیفیمیشن کے کیس میں وہ مودی نام کے کیس میں کیسے کیا گیا تھا ان کو، اسی طریقے سے ان کو برخاست کیا جاتا، بلکہ ان کے خلاف ایک اور چیز چل رہی، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہوا کہ وہ جو ان کی سٹیزن شپ کے اوپر جو کوشچن پھر سے آیا ہے اس کو تیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی چلو رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو تو غیر ملکی بنا دے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا حکومت کا جو ہے عمل ہوتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن جس پر سوال اٹھ رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے، لیکن بہرحال انتخابات کی طرف تو آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انتخابات تو ہوں گے بہار میں، اور پھر آگے کے بھی ہوں گے، پھر SIR بھی ہو سکتا ہے آگے چلے، یا پھر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گا یہ وقت ہی بتائے گا۔ میں سب اس کے ساتھ تھوڑا خارجہ سطح پر اگر ہم بات کر لیں تو جس طرح سے میں نے ابتدا میں کہا کہ ایک تو ہمارا رشیا دوست ہے، روس، امریکہ بھی کافی جو ہے قریب آیا پچھلے چند دنوں کے درمیان، لیکن چین سے ہمارا ایک تنازع رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ایک مثلث کے طور پر اس کو دیکھیں، امریکہ ایک طرف کیا ہوا، اور پھر دوسری طرف رشیا کی طرف ہمارے وزیر خارجہ 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں، اور پھر چین کے وزیر خارجہ ہمارے ملک میں ہیں، اور بڑا خوشگوار ماحول نظر آ رہا ہے، اور خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ سرحدات پر بالکل امن و امان قائم ہے، اور ایسے ہی اسی کو جو ہے مضبوط رکھنا چاہیے، اور اسٹریٹجک ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ وہ سارے ہمارے گودی میڈیا کی وہ جو سارے دھوم دھڑاکے ہو رہے تھے، یعنی جس وقت گلوان کا معاملہ تھا، تو وہ ساری چیزیں ڈریگن کو ایسا کر دیا جائے گا، ویسا کر دیا جائے گا، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں، میں جاننا چاہوں گا بس۔ دیکھیے، جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کا جو مسئلہ اٹھایا ہندوستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ایک فوجی کو بلا کے کھانے پہ جو ہے جو کچھ معاملہ کیا، پھر تعریف کی، پھر آپریشن سندور کے بعد 30-35 مرتبہ جنگ رکوانے کی جو بات کی، اس پہ کافی تذلیل ہوئی ہندوستان کی۔ خیر یہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے جس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس دوران میں اجیت دوول کا بہت بڑا رول ہے جی، یہ پورے معاملے میں، روس کے ساتھ بھی چین کے ساتھ بھی۔ جب یہ معاملہ آیا، ٹیرف کا معاملہ جب آیا، فوری جو ہے اجیت دوول کو روس کو بھیجایا گیا، روس کے ساتھ جو معاملت ہوئی، اس کے بعد ہی یہ فالو اپ ایکشن ہوا ہے کہ بھائی چین کے ساتھ کے معاملات کے ساتھ شروع ہوئی۔ تو یہ دیکھیے، اس کو پورے سیناریو میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی، جو ہر ایک کو خوش رکھنے کی جو بات ہو رہی تھی، اب کہیں نہ کہیں ایک مقام لینے کی بات ہوتی ہے۔ جی، تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ یوکرین کے حوالے سے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر اس سے بھی ہندوستان کا کہیں نہ کہیں تعلق ضرور جڑ جاتا ہے اس کے۔ اس کو پورے یہ معاملات جو روس اور چین کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوٹن کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ کہیں نہ کہیں اس کا لنک ضرور اس سے بھی مل جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ بات کہی روس اور چین کے ساتھ میں، چین کے ساتھ آپ نے چین کے وزیر خارجہ ہندوستان میں ان کی جو پذیرائی ہو، جو کچھ ہو رہی ہے، تو یقیناً اجیت دوول کے ذریعے جو روس کے ساتھ معاملات ہوئی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بھی کیا کہ خریدار محروم ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر الاسکا میں بٹھا کے ان کے ساتھ ایک کافی جو ہے راز و نیاز بھی ہوا۔ تو یہ سارا کھیل کس کے لیے؟ پھر آج تک بھی ہندوستان کو تذلیل کی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے۔ تو اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بھائی روس نے ان کو کیا تیقن دیا، کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب آپ کچھ دن کے لیے ان کو روکنے کے لیے روک دیجیے تھے، لیکن آپ چین کے ساتھ معاملات کی ایکسیوی کر لیجیے، چونکہ چین سب سے بڑا جو ہے امریکہ کے لیے خطرہ ہے، اور امریکہ آپ کو یوز کرتا جا رہا ہے۔ آپ امریکہ کو اپنی زمین، اپنا پانی، اپنی ہوا یعنی فضا، تینوں معاہدے کر چکے، آپ دے چکے۔ تو اس معاملے میں دیکھیے، اور چین کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں، اب آپ دیکھیے اس کی وجہ سے ہماری MSME تقریباً تباہ ہو کے رہ گئی۔ معمولی کھلونا تک چین سے آتا ہمارے پاس اس وقت۔ جی، 2 دن پہلے راکھی گئی تھی، ہاں، تو ہم نے دیکھا کہ بھائی بازار میں، بولا بھائی یار، پوچھا دکاندار سے، ارے بھائی چین میں راکھی کوئی باندھ لیتے ایک دوسرے کو؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ تو ہمارے لیے ہے نا بھائی، ہندوستان کے لیے۔ تو یہ ان کی جو سینس ہے کہ چین کی بنی ہوئی راکھی زیادہ دلکش اور کم دام میں، اور دیش میں ہمارے جو ہے کاریگر جو دھاگے کی راکھی جو بہت اچھی ہوتی ہے راکھی، اس کی قیمت چونکہ کاریگری کی ہے، اس میں آرٹسٹ ہے اس کے اندر، اس کی قیمت زیادہ، اور وہ اتنی انٹیمیٹ کرنے والی، جیسا کہ نمائش ہونے والی ویسی نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری چھوٹی سی چیزوں کے اوپر، اب دیکھیے گنیش کا آ رہا ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی وہ چھوٹے گنیش آ رہے ہیں، چین کے بنے ہوئے آ رہے ہیں، چین کے گنیش، مطلب واہ بھائی واہ، شاباش ہو. تو یہ چین ہم کو الگ نہیں کر سکتا، لیکن ہم کو دبا کے بھی رکھ سکتا ہے، چونکہ چین ہماری اکانومی، ہماری جو درخواست ہے. اب آپ دیکھیے آوازیں ان سے تھوڑے پورے طریقے سے مساوی چل رہے ہیں ہم. جی کبھی ہم آگے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی چند لاکھ کا فرق ہے ہندوستان میں اور چین میں. تو یعنی آبادی کے لحاظ سے رقبہ ان کا زیادہ ہے، ہمارا رقبہ اتنا نہیں ہے. لیکن یہ جو کمپٹیشن ہے، اور پاکستان کو کس لیے وہ لوگ خوش کر کے رکھتے ہیں، جیسا آل ویدر فرنٹ کہتے ہیں جی ہاں چین کو، جی ہاں اس لیے کہ وہ ہندوستان کو ایک دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ اور آج امریکہ اسی پالیسی پر ہے. اس کی پیٹھ جو ہے ہاتھ رکھ دیا، ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس کا جو ہے قد اتنا لمبا ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ چھوٹے کو اب چودھری جو ہے ہاتھ رکھ دیا تو وہ چھوٹو بہت بڑا ہو گیا، بلکہ ہم کو نیوکلیر کی دھمکیاں دینے لگا، جبکہ اس کو اسرائیل کو دے نہیں سکتا، تو فلسطین کے حق میں وہ ایک دھمکی تک نہیں دے سکتا. تو یہ بتا رہا ہوں، وہ ہم کو دے سکتا ہے صرف دھمکی، وہ دوسروں کو خالی بیان کرتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے، اس میں آپ اجیت دوول کے رول کو دیکھیے. اور یہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے جو چین کے اوپر جو ہمارے ڈپلومیٹک جو جرنلسٹ ہیں، جو بڑے اخباروں میں کام کرتے ہیں، ان کا یہی نظریہ ہے کہ چین ہماری اب ضرورت بنتا جا رہا ہے، روس ہماری ضرورت بنتا جا رہا ہے. اس لیے کہ ایک تو ایکسیسیبلٹی ہے، دوسرے امریکہ ایک اچھا دوست نہیں ہے، وہ دوستی کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. دوستی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینا، ایک دوسرے کے ساتھ دینا، یہ ہوتا ہے. تو ایسے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھی شروعات ہے. اب یہ مہینے کے ختم پر ہمارے وزیر اعظم خود جانے والے ہیں. جی ہاں ایک بہت بڑی بات ہے نا، جی ہاں ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم. اور ویسے بھی دیکھیے ہم نے کئی بار ان کو جھولے بھی جھلائے. جی ہاں جے پنگ صاحب کو جو ہے، شی جن پنگ جی جو ایک بار تامل ناڈو کے وادیوں میں لے گئے، گھپاؤں میں لے گئے، ادھر نرمدا کے جھولوں میں، دیکھیے نا کافی بڑا گجرات میں آئے، گجرات پہلے آئے وہ. تو ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم امریکہ کے دباؤ میں آ کے ان کے ساتھ دور ہوتے گئے. تو اب ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج دیکھیے جے شنکر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد فوری وہ روس کو چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ شیڈول وزٹ نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ نہیں ہے جی. لیکن دیکھیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہندوستان کے مفاد میں خارجی طور پر ہو سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے، کل غلطی کی، آج اصلاح کر رہے ہیں، تو میں اس کے لیے ویلکم کرتا ہوں اس کو. ٹھیک. مائی صاحب، غزہ کا جو قتل عام ہے وہ جاری ہے، لیکن اسی درمیان اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں، اگر ہم 12 گھنٹے کی بات کریں تو اور 24 گھنٹوں کی جو سرگرمیاں رہی ہیں، تو کیا واقعی جو ہے جنگ بندی، بہرحال جنگ بندی اس کو کہا جا رہا ہے، تو جنگ بندی جو ہے ہونے جا رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے، مطلب اسرائیل پر کتنا بلیو کیا جا سکتا ہے؟ جی مائی صاحب. دیکھیے، اسرائیل ظالم ہے اور ظالم دھوکے باز ہوتا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا فروری میں ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ میعاد سے پہلے ہی ٹوٹ گیا. اس کے بعد بدترین وہی چل رہا ہے ابھی، معاہدے کے بعد کے واقعات ہے یہ جو کچھ ہو رہے ہیں. تو یہ، لیکن مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے قاہرہ میں بیان آیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ بھئی حماس کچھ شرطوں کے تابع 60 دن کے لیے جنگ بندی کے لیے تیار ہے. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو جن کو اغوا کیا گیا تھا، جو ابھی 50 یا 55 کے قریب کچھ لوگ ابھی باقی ہیں اسرائیلی، تو وہ ان کو چھوڑ دینا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو بات تھی کہ ڈس آرم کرنے کی جو بات تھی، حماس نے کہا کہ وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے. تو اب اسرائیل یہ اس کا جواب اس لیے ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ڈس آرم کر دیں اور اس کے بجائے کوئی عرب فورس رکھیں. عرب فورس جس میں جارڈن، مصر اور ان کے جو یو اے تھالیاں بجانے والے اسرائیل نواز، وہ لوگ آ جائیں اور ان کو ڈس آرم کر دیں تو ٹھیک ہے. دوسری طرف ڈونالڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بالکل ختم ہی کر دینا ہے، ہم کو ایک تفریح کا مرکز بنانا ہے غزہ کو. یہ ہے. تو یہ ابھی بھی پوری طریقے سے صورتحال واضح نہیں ہے، صورتحال کنفیوز ہے. اس دوران میں وہ قتل عام تو چل رہا ہے. ابھی کچھ لوگوں کو بس
तसल्ली होगी, भाई सितंबर का इंतज़ार कर लो ना भाई, जनरल असेंबली होंगी, अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया, कनाडा ने ये कर दिया, जर्मनी ने ये कर दिया, स्पेन ने ये कर दिया, फ्रांस ने ये कर दिया, स्वीडन ने ये करा, ये बस ये बातें हो रही हैं, अमल कुछ नहीं हो रहा है। और किसी ने कहा कि हमने वीज़े रोक दिए, किसी ने कहा कि हमने हथियारों की खीप रोक दी, लेकिन अब देखिए अभी तक तो आप कत्लेआम में शामिल थे, फिर अब ये बात जो है जो चूसी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कत्लेआम का अभी रुकने वाला नहीं है, चूँकि जालिम को हाथ पकड़ना पड़ता है, उसका हाथ उसका पकड़ के उसको झुंझुलाना पड़ता है। यहाँ तो उसका हाथ सहला के नहीं आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, उसको और अच्छा दिख रहा, आप बोलते जाइए ऐसे ही बोल के, तो ये नहीं है, ये होने वाला नहीं है। लेकिन देखो कुदरत को क्या मंजूर है, ये तो कत्लेआम हो रहा और बदतरीन सूरत हाल हो रही, दवाखाने ख़त्म हो गए, ग़िज़ा के मरकज़ पर फायरिंग हो रही है, कोई आबादियाँ बसी नहीं है, हत्ता कि सहाफ़ियों का कैंप तक नशा लगाकर उसको मार दिया गया। तो ये चीज़ें कोई नई बात नहीं है, हर दिन की एक कहानी है, हर दिन की एक नई जो है वीडियो क्लिप है जी। और जो बदतरीन सूरत हाल हो रही है, यकीन दुनिया के अवाम का जो ज़मीर है वो तड़प रहा है। अब आप देखिए यूरोप के कई मुल्कों में इतवार के दिन कई मुल्कों में, खुद वाशिंगटन में किस तरीके से हुआ, खुद इजराइल तिल अवीव में इतवार के दिन जो बड़ा बताया कि अपनी तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, लेकिन रिपोर्ट कैसी आई देखिए आप जी हाँ, जो कुछ तो खैर कुछ अखबार कुछ चैनलों ने दिया उसको कि बताया कि ये अपनी तारीख का सबसे बड़ा जो है एहतजाज रहा, लेकिन इससे जालिम को कुछ होने वाला नहीं है। जालिम अपना जुल्म जारी रखेगा ता वक्त है कि कोई ऐसा वक्त आ जाए जब जो है जालिम को फिर पछताना पड़ेगा। भाई साहब, इसी दरमियान दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, एक्चुअल जो वॉर है, इस हवाले से बड़ी जो है सरगर्मी हम देख रहे हैं अमेरिका की, अमेरिकी सदर की, और बस किसी तरह से मैं इसको इस जंग को रुका कर रहूँगा, वही मामला इस जुल्म को रुका कर रहूँगा गाज़ा में नहीं है, या फिर कम से कम इस यानी कि अगर जंग कहते तो इस जंग को रुका कर रहूँगा, वहाँ पर भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल यूक्रेन के हवाले से पूरी तगोदो है, पूरी कोशिश है, पूरा जोर लगाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से। क्या आपको लग रहा है यूक्रेन के मामले में भाई साहब? आखिरी सवाल। देखिए आपने तकाबुल किया जी, एक तरफ निहत्ते मासूम जिनके यहाँ कोई मज़ाहिमत के यानी लफ्ज़ी मज़ाहिमत के सिवा, नारे के सिवा बस कुछ नहीं है, बस शहादतें देते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा मज़ाहिमतकार है जो आप पर जो है भारी पड़ रहा है। यानी देखिए दुनिया कहाँ झुकती है, जो आपको झुकाने वाला होना, वरना मासूम नरम को रहम दिली नहीं मार यार इसको चो। तो ये कंपैरिजन मैंने समझता कि ये कुछ लॉजिकल है, ये कोई दलील नहीं है इसकी, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल अलग है, ये मामला बिल्कुल अलग। अब रही बात यूक्रेन की, जैसा कि कल जो है वाशिंगटन में ये उनको बुलाया गया ज़ेलेंस्की को, उसमें अब जैसा कि बताया गया, मैं आज देख रहा था, ग्राफिक भी देख रहा था उसकी, कौन से इलाके जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुला तौर पर कह दिया। और इससे पहले जो मुलाकात ज़ेलेंस्की की वाइट हाउस में जो हुई थी, उसमें एक कशीदगी, तिश्नगी, एक किस्म का वो था, लेकिन वो वाइट हाउस में मुस्कुराए कल। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात को समझ में आई उनकी, कहा कि वो क्रीमिया का इलाका है और 3-4 रीजन जो जुनूब मशरक़ी इलाके में है, जिस पर रूस ने तसल्लुत कर दिया है, कहा कि तुम इसको छोड़ दो, तुम अच्छी ज़िंदगी मतलब यूक्रेन को देना है ना, वो छोड़ दो। नंबर 2, नेटो के पीछे मत पड़ो आप। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं नेटो का जो है बड़ा सरबराह हूँ, मैं सरबराह बोलते अभी तो फिलहाल सदर नहीं है उन्हें, लेकिन असल नहीं वो बानियों में है ना वो। जी हाँ बिल्कुल। तो आप नेटो का भूल जाओ, उसको वही वो है कि तुम नेटो के होने से पूरा जो है, कल के दिन यूरोप उमड़ पड़ गया मेरे पास, तो मेरे को दिफा करने में मुश्किल होती, उसकी सेफ्टी होती। नंबर 3, आप कह रहे हैं कि मेरी गारंटी क्या है, मेरी मतलब यूक्रेन की गारंटी क्या होगी। यूक्रेन की गारंटी का हम जो कुछ है करेंगे। तो ये 3 इश्यूज पे हुए। अब ये कहा जाए इन्होंने इस इशू पे यूरोपीय यूनियन को भी कन्विंस किया है। तो अब
ان کا یہ ہے کہ اگر زیلنسکی یہ چیزوں پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ وقت دے دیجیے میں واپس ہوں گا تو میں آپ کو جو ہے جو بھی ہے، مگر میں مطمئن ہوں آپ جس طریقے سے آگے جا رہے ہیں میں بھی جنگ روکنا چاہتا ہوں، کافی میں عاجز آ چکا ہوں روز کی لڑائی سے. تو اب یہ ہوگی تو اس میں جیسا کہ آپ ابتدا میں آپ کہہ رہے تھے کہ روبرو یار کے ہوں گے. کیا ہوتا ہے دیکھیے تو اب یہ روبرو یار میں کروں گا آپ کے ان کے ساتھ. مگر یہ بھی ہے کہ پوتن آئیں گے یا نہیں آئیں گے پتہ نہیں، وزیر خارجہ کو بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے. نہیں خیر دیکھیے ہوگا. پوتن نے تو کہا کہ بھائی اصولی طور پر وہ نے کہا کہ میں اصالتاً رہوں گا یا وکالتاً رہوں گا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے برابر آپ آئیے ماسکو میں ملیں گے اپن. ان کے لفظ جو تھے ماسکو میں الاسکا میں جو ان کے لفظ تھے کہ ہم اب کی بار ماسکو میں ملیں گے. دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پوٹن اصالتاً ملیں یا وکالتاً ملیں، مطلب کسی اور کو اپنے طرف سے نمائندہ بنائیں، لیکن ایشو پہ اگر بات ہوگی تو جنگ بندی کے لیے کچھ نہ کچھ پہل ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز اور، زیلنسکی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پروسیس چل رہا ہے، ان کو جو حملے ہو رہے ہیں وہ روک دینا. تو وہ روس نے کہا کہ نہیں وہ تو چلتے رہیں گے، اپنی بات چیت ہوں گی، جب بات چیت مکمل ہو جائیں گی تو جب ہم بات وہ کہیں گے روکنا ہے نہیں روکنا ہے. بہرحال ایک بڑی پیش رفت نظر آ رہی ہے. اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو دنیا کے لیے یہ بھی بہتر بات ہوگی، اور غزہ کا جو قتل عام ہے وہ بھی روک دیا جائے گا تو وہ بھی جو ہے دنیا کے لیے انسانیت کے لیے بہتر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.